قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو غازی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله في مقام آخر: ذلك الكتاب لا ريب فيه. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ مومن کا ایک کردار ہے، مومن کی یہ پہچان ہے، مومن کا ایک کردار ہے، مومن کی یہ پہچان ہے، اخلاص میں ہو روح اور اخلاق میں ہو جان۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے جائے گی تلاوت قرآن کی۔ آج مجھے بہترین موضوع ملا ہے، عظمت قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کتاب سے وابستہ فرمائے۔ عظمت قرآن کا تقاضا ہی ہے، قرآن یہی اعلان کرتا ہے کہ جب تک یہ کتاب اللہ نہیں آتی تھی، خود میرے محبوب کو بھی مکہ کے لوگ محمد بن عبداللہ کہتے تھے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی، محمد رسول اللہ بن گئے۔ پہلی وحی اقرا کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور موضوع بدل گیا۔ عظمت قرآن کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی گود میں، امت کی جولی میں عالم برزخ کی طرف کوچ کرنے سے پہلے دو چیزیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ دے گئے۔ اللہ نے ہمیں ایک قرآن نہیں دیا، دو قرآن دیے ہیں۔ ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے، ایک قرآن خاموش ہے، کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے، ایک قرآن متن ہے، کملی والا تشریح ہے، ایک قرآن واعظ ہے، کملی والا واعظ ہے، ایک قرآن مسلک ہے، کملی والا سالک ہے، ایک قرآن رحمت ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے، ایک قرآن سبز گنبد کے اندر موجود ہے، ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق کے کندھوں پر موجود ہے، ایک قرآن وہ جو 30 پاروں میں بند ہے، ایک قرآن وہ جو عائشہ کے گھر میں ہے۔ میرا تخیل یہ ہے کہ یہ بھی قرآن ہے، حضور بھی قرآن ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ کتاب بھی بے عیب، یہ کتاب بھی بے عیب، وہ لا ریب کتاب ہے، محمد بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل کی بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، یہ ساری کتاب اللہ، مگر یہ آزاد صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں تمہیں نفیس بنا دوں گا، ہر دل عزیز بنا دوں گا، شریعت کامی بنا دوں گا، تو صاحب زمہلا زم بنا دوں گا، تو صاحب خطا ہے میں صاحب عطا بنا دوں گا، تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو شریعت بنا دوں گا، سچ بولنا تیرا کام ہے، تیری غلامی والی سر کے اوپر اپنی دوستی کا تاج شدہ دینا میرا کام ہے۔ سامعین کرام بغور سماعت فرمائے، حضور سے بڑا طبیب کون ہے؟ حضور سے بڑا خطیب کون ہے؟ میرے آقا سے بڑا کون حکیم ہے؟ حکیم بھی آپ اعلیٰ ہے، میں آپ لوگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں، کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، بیویاں ملی بیویوں سے اعلیٰ، نہیں پتہ چلا حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند ستاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ برادران اسلام، میرے آقا نے آسمانوں سے بصورت رحمت قرآن مجید کو سرزمین مکہ معظمہ کے اندر اتارا۔ جو صاف خصلت انسان تھا اس نے انکار کر دیا، وہ زندیق بن گیا۔ ابو بکر نے اقرار کر دیا، وہ صدیق بن گیا۔ سورج کی کرن دونوں پر پڑی، ابو بکر پہ بھی، ابو جہل پر بھی۔
اللہ نے قسمت تو دیکھی ہے، ایک کو پتھر بنا دیا، ایک کو ہیرا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو قرآن سے یاری لگا، تو قرآن کو دن رات پڑھا کر، میں تجھے روٹی بھی دوں گا، میں تجھے بوٹی بھی دوں گا، میں تجھے کارے بھی دوں گا، میں تجھے بہارے بھی دوں گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے میں سرور بھی لاؤں گا، تیری قبر کے اندر روشنی بھی لاؤں گا۔ قرآن بھی سہانا، قرآن پڑھنے والا بھی سہانا، قرآن کی کتابیں ختم ہو گئی، پڑھنے والے پہ نبوت ختم ہو گئی، قرآن کی دائمی کتاب ہے، صاحب قرآن کی نبوت اور رسالہ بھی دائمی ہے، قرآن ختم الکتب ہے، آمنہ کا لال ختم النبیین ہے، قرآن کے بعد قیامت تک کوئی نیا قرآن نہیں، محمد کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں، قرآن کی سرداری قیامت تک رہے گی، ختم نبوت کا جھنڈا بھی قیامت تک بلند رہے گا۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو غازی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ برادران عزیز، آسمان بے نور ہو سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان زمین پر گر سکتا ہے، سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، مگر محمد کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا ساتھی ایمان کا ساتھی صدیق ہوگا، حنین کا ساتھی بدر کا ساتھی صدیق ہوگا، احد کا ساتھی تبوک کا ساتھی صدیق ہوگا، تم لڑتے رہو یا مرتے رہو، قیامت کی صبح تک محمد کا ساتھی صدیق ہوگا۔ برادران عزیز، میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، جس طرح سورج روشنیوں سے اعلیٰ، جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جس طرح رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ کا دن سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر کی رات ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ وزیروں سے اعلیٰ، جس طرح صحابی تابعین سے اعلیٰ، تابعین تبع تابعین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاق سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد بھی ساری کائنات سے اعلیٰ۔ اب میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھوں گا۔ چہرہ کے انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہے، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہے، قد ہے کہ نبوت کی خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کی علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہے کہ تو باغ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ کی ازدا کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قراتیں کہ اسراری جہاں کی کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیمبر، حرف بسنا و خوانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس مدانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام اب بھی فلک پہ چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے سکھائی تمیز منو ازدہ، انسان کی گردن پر صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اب میں ان اشعار سے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے یہ شیشہ تلاش کر۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب